دوستوں کل ہی کی بات لگتی ہے کہ جب آج کی حکومت جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر اس حکومت کے حوالے سے، یعنی اس وقت کی حکومت کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان کے حوالے سے مہنگائی مکاؤ مارچ یا مہنگائی کے خلاف احتجاج کا جو ہے وہ ایک بڑا نعرہ لگا دیا تھا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ لانگ مارچ بھی ہو رہا تھا، اس حوالے سے جو احتجاج بھی ہو رہے تھے۔ ان احتجاج میں لوگوں کی شرکت بھی ہوئی، ان کے حامیوں نے جو اسلام آباد میں آ کے ڈیرے بھی ڈالے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس احتجاج کے نام کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد حکومت کی چھٹی ہو گئی۔ یعنی یہ احتجاج جو ہے وہ بہرحال وہ احتجاج تھا جو اس وقت کی مہنگائی کے حوالے سے تھا، یعنی پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے کیوں ہے، اور پھر دوسری جانب جو ہے وہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 10 کے قریب جو ہے وہ کیوں گھوم رہی ہے۔ یہ سارے وہ احتجاج تھے جو اس وقت کی اپوزیشن یعنی آج کی حکومت پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کے کر رہی تھیں۔ شہباز شریف آگے تھے، بلاول بھی پیچھے نہیں تھے، اور سب سے آگے تو ہے مولانا اپنی کمر کسے ہوئے تھے زرداری صاحب کی بیک کے ساتھ۔ دوستو ان ساری جماعتوں نے یہ احتجاج کریٹ کیا، اور پھر یہ احتجاج جو ہے بہانہ تھا یا پھر کسی کو ستانا تھا کہ عمران خان کی حکومت کی چھٹی ہو گئی ایک تحریک عدم اعتماد کے طور کے اوپر۔ یعنی احتجاج جو ہے وہ اس کا پورا مومنٹم اگر آپ دیکھیں تو وہ اس مہنگائی کے ایک احتجاج کے بعد جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا ہے۔ لیکن پھر جب لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ یہ مہنگائی تو جو آج کے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد کی مہنگائی ہے اس سے کس حد تک اوپر چلے گئی ہے اور پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں کہاں تک پہنچ گئی ہے، تو عوام کے نے لوگوں کے چہروں کو بدلتے ہوئے دیکھا، عوام نے اپنے خیالات کو بھی بدلتے ہوئے دیکھا، اور ان لوگوں کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں ان لیڈرز کی، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ دوستو موقع پھر آ گیا ہے، احتجاج کی کال پھر سے لگ گئی ہے، لیکن اس بار یہ احتجاج کی کال پی ڈی ایم کے رہنماؤں بلاول، شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نہیں، بلکہ اس بار یہ احتجاج کی کال عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ عمران خان، جیسے میں نے آپ کو بہت دفعہ اپنے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان جب تک الیکشن نہیں ہوتے جو کہ متوقع ہیں 2023 کے پہلے 2 مہینوں کے اندر، اس وقت تک عمران خان جو ہے وہ اپنے مومنٹم کو قائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ میں احتجاج کے اندر رہوں، کیونکہ جتنا احتجاج وہ کرتے رہیں گے، جتنے وہ سڑکوں کے اندر رہیں گے، لوگوں تک پہنچتے رہیں گے، ان کا مومنٹم جو ہے یہ قائم رکھنا، یہی عمران خان کا امتحان ہے۔ یعنی اس وقت کی حکومت اگر الیکشن کروانے سے جو ہے وہ اس لیے جھجک رہی ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت اوپر ہے، اور اس پاپولیرٹی کو کم کرنے تک کا ان کو موقع چاہیے، جس کے لیے وہ بہت سارے لوگوں سے سوالات بھی کر چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مدد بھی مانگ چکے ہوں یا یہ کہہ چکے ہوں کہ ہمیں موقع دیا جائے اس وقت تک، تاکہ ہم یہ جو اپنے گلے میں ہمارے یہ سب کچھ جو چیزیں پڑ گئی ہیں یا اس مہنگائی کے طوفان کو لانے کا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ان کے اوپر لگ گیا ہے، تو اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، ہمیں اس کا موقع دیا جائے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ یہ کہانی یہاں پہ ڈوب جائے۔ اس حوالے سے نواز شریف کے واپس آنے کا بھی جو ہے وہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں، مریم نواز کو ان کا پاسپورٹ واپس دینے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سارے گیم کا جو سمجھیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں سیاسی گیم، اس کا ایک حصہ ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ حکومت کو موقع بھی مل گیا، اور دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان کو اب اس موقع کو کیسے میٹ کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے مومنٹم کو یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ اس وقت تک جڑ چکے ہیں ان کو جانے نہیں دینا۔ یعنی یہ جڑے ہوئے لوگ عمران خان کا خیال ہے کہ ان کو 2/3 اکثریت دلا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان نے ملک گیر احتجاج کیا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور اس بار یہ احتجاج جو ہے مہنگائی کے حوالے سے ہوگا۔ اس سے پہلے ان کا جو جلسوں کا پورا ٹریل چلی ہے وہ ان کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے تھی، اس سے پہلے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے اس حکومت کو گرانے کے حوالے سے جو ہے وہ کر رہے تھے، اور اب یہ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ملک گیر احتجاج مہنگائی کے حوالے سے، اور اس مہنگائی کو سینسڈائز کر کے وہ اور لوگوں کو جو مہنگائی ابھی بھی ہے اور آنے والے 2-3 مہینے میں اور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یعنی وہ ڈالر جو قابو میں ہے ہی نہیں، مفتہ اسماعیل تو اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ اکیلا ڈالر اتنا بھاری ہے کہ وہ ان کو پٹک پہ پٹک سے پھینک رہا ہے، اور پاکستانی روپے کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پٹک رہا ہے ہر روز آنے والے دنوں کے اندر۔ پاکستان کی معیشت کے لیے جو ہے وہ یہ پریشان کن لمحات ہیں، ایک طرف سیلاب کھڑا ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، اور تیسری جانب سیاسی عدم استحکام جس نے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ساری صورتحال کریٹ کی ہوئی ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر ایک تو اس مہنگائی کا جو 50 سال کی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یعنی جب یہ مہنگائی جو ہے وہ اور بڑھے گی
تو عمران خان اس کا اور فائدہ اٹھائیں گے. اسی لیے انہوں نے ملک گیر احتجاج کی جو ہے وہ کال دے دی گئی. اور ہمارا سوال سمپل یہی ہے کہ کیا یہ مہنگائی کی کال جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو واپس لا سکے گی اور اس حکومت کو گرا سکے گی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے لیے شاید کو بہت جلدی تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طرح سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں طے ہیں، یا لگ رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ آگے جا کے ایک نئی حکومت کی طرف جو ہے وہ، یا ایک نئے الیکشن کی طرف جو ہے وہ بنیں گی. یعنی ظاہری بات ہے ایک نیا الیکشن بنے گا تو پھر ہی نئی حکومت آئے گی، اور اس کی طرف جاتی تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن بہت کوئی امیڈیٹ اس کا افیکٹ نہیں آئے گا. یعنی اس کال کے ذریعے بھی عمران خان جو ہے وہ پبلک کی سمپتیز اور اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. سو دوستو، آج کی یہ سب سے بڑی جو ہے وہ خبر تھی، اور یہ ہی جو ہے وہ آنے والے دن میں ہم بتائیں گے. لیکن آج کی کچھ اور بھی خبریں ہیں، اور اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خبر جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. آئی فیل سو بیڈ کہ ہم جب اس کو شیئر کر رہے ہیں. ہم نے ایک سندھ کا ایک سوشل میڈیا پہ آج اور کل میں جو چلنے والی ایک مہم جو ہے وہ دیکھی ہے، ایک فیکٹ چیک کے حوالے سے جو جوڑی گئی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ ایک یو کے سے آئی ہوئی امداد کا ایک آٹے کا تھیلا تھا، اور کہیں سندھ کے کسی شہر کے اندر اس کو دکھایا گیا تھا کہ یہ فروخت ہو رہا ہے. اچھا، یہ جب اب اس کے حوالے سے اب آگے باتیں کیا تھی، کیونکہ اس کو سوشل میڈیا نے خاص طور کے حکومت کے جو مخالفین ہیں اور پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں، انہوں نے تو اس کو ایسے لیا جیسے یہ ان کو ایک کہتے ہیں نا موقع مل گیا کسی کو جو ہے وہ. تو بہت بڑے بڑے اس کے اوپر ٹرینڈز بنے، اور یقیناً جب سوشل میڈیا جو ہے وہ ملک کی نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی بہت سارے لوگوں تک فوراً ہی پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہوئیں، بہت لالت ملالت ہوئی، کسی نے کہا شرم کرو، حیا کرو، سندھ کی حکومت یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی یقیناً جو ہے وہ یہ پاکستان کے لیے، یا پاکستان کے اوور آل جو ہماری ایک لیگیسی ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم چاہے اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ضرور کی جا سکتی ہے کہ بھئی اس میں کرپشن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پوری دنیا تک جو ہے وہ اس طرح سے پھیلائیں، اور خاص کر کے اتنے سینسٹیو معاملے کے اندر. یعنی اس کو دونوں طرف کے اوپر سندھ حکومت نے بھی اس کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ہم نے اس کو چیک کیا ہے اور ساری چیزیں ہیں، یہ ساری جو ہے وہ مذموم مقاصد کے لیے اور ڈی فیم کرنے کے لیے، اور خاص طور کے اوپر حکومت کو ڈی فیم کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی. دوسری جانب جو ہے وہ اسی حوالے سے این ڈی ایم اے جو اس وقت ساری چیزوں کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس نے کہا کہ اس نے بھی اس کی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ یو کے کی طرف سے ہمیں کوئی آٹے کی آئی ہی نہیں ہے. مطلب اگر امداد کو آئی ہے تو وہ آٹے کی آئی نہیں ہے. تو اس کے اندر وہ ایک تھالا دکھایا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا یو کے ایڈ، اور نیچے لکھا ہوا تھا ناٹ فار سیل، اور وہ دکان کے اوپر پڑا ہوا تھا. پھر اس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ کہیں انڈیا کی کوئی وہاں پہ تو نہیں، کسی پرانی جگہ کے اوپر تھی کوئی سیلاب میں. تو پھر بتایا گیا کہ نہیں جی، پیچھے جو چیزیں اور پڑی ہوئی تھی، گھی پڑا ہوا تھا، اور وہ پاکستان کے کامن برانڈ ہے جو یہاں پہ ملتے ہیں گوٹھوں میں، پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر ملتے ہیں. تو یہ وہ مطلب ایک پریشان کن بات تھی. اور میں اس میں ایز اے پاکستانی آئی فیل سو بیڈ. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک بار بھی نہیں سوچتے جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمارے اوپر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. نو میٹر لائک یہ سندھ میں کسی کی حکومت ہو، یا فلاں کسی پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہو، یا پی ٹی آئی یہاں پہ ہے تو پی ڈی ایم کہیں اور پہ ہے. بٹ ریممبر دس کہ ایک پاکستان کا وقار ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح کی کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان کے وقار کو ٹھیس پہنچاتی ہے. اور یقیناً جب ایسا ہے ہی کچھ نہیں، مطلب اگر آپ سینس کر سکتے ہیں کسی چیز کو انیشلائز بھی، آواز اٹھا سکتے ہیں تاکہ وہ نہ ہو، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ واقعی میں جو جرنلزم میں بھی یا عام زندگی میں بھی جو ہے وہ یعنی تہمت نہیں جو ہے وہ کسی کے اوپر لگانی چاہیے. تو یہ ایک بہت ضروری تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا، خاص کر کے وہ لوگ جو اس کو شیئر کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے ڈی فیم ہوگی. ان سے بھی خصوصاً ریکویسٹ ہے کہ ناٹ ٹو ڈو اٹ اگین، اوکے، کم از کم اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا. اور عام لوگوں سے بھی یہ ہے، کل کو ان کی حکومت نہیں کو بدل جاتی ہے تو ان کو بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آئیے ہم اگلی ایک اسٹوری کی جانب چلتے ہیں، اور وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ ایک اچھی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں، اور بہت بہتر جو ہے وہ اپنا نون لیگ کے چیزوں کو سمجھتی بھی ہیں. بٹ آئی فیل سو بیڈ، مطلب خاص کر کے اس دن سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کلپ جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی سختی جو ہے، ان کی زبان کی جو چرب زبانی ہے، اس کے اوپر سے بہت سارے لوگ اس سے نالا رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہتی رہتی ہے، وہ جو ان کا حق بھی ہے، لیکن ایک ایسی حد سے آگے نکل کے جو ہے وہ کسی کو یہ کرنا کہ جس کے اندر آپ کے اندر نفرت جو ہے وہ دکھائی دے کہ بھئی یہ بہت اگلے اسٹینڈ کی نفرت ہے یہ یہاں پہ، یعنی کسی نہ کسی میٹرز کے اوپر ڈیبیٹ کرنا از ناٹ نیور اے بیڈ تھنگ، جس طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں.
لیکن اس میں اندر وہ نفرت کا عنصر جو ہے وہ نظر نہیں اس طرح سے آنا چاہیے جو بہت سارے کبھی کبھی لوگ ہیں. ایسا نہیں مطلب بہت سارے لوگ ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, مصدق ملک صاحب ہیں, کتنے ایسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, یہ سارے بہت بہتر جو ہے وہ اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں اور بہت زبردست جو ہے وہ شاید کسی دوسرے سے بہت اچھی طرح بیٹھ گیا. اور دوسری جو ایک بات جس کی وجہ سے میں ان کو آئی اسٹارٹیڈ ڈس لائکنگ دیٹ لیڈی فرام دا ڈے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ احساس پروگرام کے 12,000 روپے تھے اور اس کے اوپر 14,000 روپے اس کو کر دیا گیا, تو اس میں انہوں نے 2-3 ایسی ایک باتیں کہیں جس کے اندر مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی کہ ہم جس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایسا لگا کہ جیسے ایک غلاموں کی جو ہے وہ دنیا ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لارڈ بن گئے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے 2,000 روپے اپنے پلے سے, حکومت نے اپنے پاس سے 2,000 روپیہ جو ہے وہ ان کو دے دیا. حالانکہ آپ کو یہ بہت بہتر پتہ ہے میرے اور آپ لوگوں کے ٹیکس پیئر کے جو چیزیں ہیں اپنے پلے سے تو تب ہے کہ بھی آپ اپنے لوگوں کی یا اپنے لیڈرز کے پیسے جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آ جائیں, یا پھر جو ہے وہ آپ کچھ اور اپنی اس حوالے سے کچھ کر کے دکھا دیں, یا پھر آپ اپنی فیس ویلیو کی وجہ سے یا آپ اپنی مارکیٹ ویلیو کی وجہ سے دنیا بھر سے اربوں روپے جو ہے وہ لے کے آ جائیں اور آپ بتائیں آج کی تاریخ کے اندر کہ بھئی یہ جو ہے وہ میں لے کے آ گئی ہوں یا یہ کچھ ایسا چیز ہے یا میں نے یہ کر دیا ہے. تو دیٹس اے سمپل کویسچن جو میں ان سے پوچھتا ہوں. اس لیے میں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے اگلی جو بات انہوں نے اپنا کہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے, وہ اس لیے میں اس کو میں نے آپ کو بتانا تفصیل میں اس لیے جانا تھا کہ میں ان کی کو باتوں کو اس وقت سے کو بہت اچھا یا اہم نہیں لیتا میں یوزلی, بلکہ جو ہے وہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ چینج کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ سیلاب زدگان کی جو ہے وہ امداد روکنے کا جو ہے وہ میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ کی کوئی ایک آدھ غلط چیز جو ہے وہ کوئی دوسری, کبھی کبھی آپ صحیح بھی بات کوئی بات میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار یہ صحیح کر بھی رہا ہوگا, کر بھی رہی ہوگی بات کہ نہیں کر رہی ہو. تو انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ سیلاب زدگان کی امداد روکنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, جبکہ دوسری جانب کا سچ جو ہے وہ بالکل ایک اور ڈفرینٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے. یہ نوٹ ہی نہیں, یہ ڈالر بھی ہیں, پاؤنڈ بھی ہیں, درہم بھی ہیں, اور دنیا بھر کی کرنسیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستانی کرنسیز کی جو ہے بھرمار ہو رہی ہے. لوگ ان کی ٹیلی میراتھن کے اندر آ رہے ہیں. آپ کوشش کر, آپ کی حکومت جو ہے وہ ان کا میراتھن دکھا نہیں رہی, مطلب یہ وہ پیسے جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں. دوسری جو ہے وہ کل گزشتہ شب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پاکستان اور کے میچ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک بڑی ٹیلی تھون کی ہے. اس ٹیلی تھون کے اندر 5 ارب روپے اور اکٹھے کر دیے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک ٹیلی تھون کر چکے ہیں جس میں 5.5 ارب روپے اکٹھے کیے. تو یہ 10.5 ارب روپے جو ہے وہ صرف ان 2 ٹیلی تھون کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھے کر چکے ہیں. جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں, جو ہماری جو ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ذرائع سے, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پیسے جو ہے وہ ان پیسوں سے الگ ہیں جو عمران خان صاحب کو مل کے لوگ دے رہے ہیں یا ان کے پارلیمنٹیرین یا ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کو کچھ اور دے رہے ہیں. بٹ اگر سوچ لیں کہ یہ 10.5 ارب روپے بھی ہیں کسی بندے کے 4-6 گھنٹے کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے کانفیڈنس آن دا somebody جو کہ دنیا یا وہ لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر رکھتے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھوں گا ان کے اس بیان کو کہ وہ سیلاب زدگان کی مدکار میں, لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا کہ جلدی جلدی ریلیف کے کاموں تک پہنچے, اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک بڑا میکینزم جو ہے وہ بنانے کی بہت بہت بہتر جو ہے وہ ضرورت ہے. دوستو آج کے ہمارے اس ویلاگ سے اتنا ہی, بٹ ریممبر اونلی ون پوائنٹ کہ آپ جب بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں پارٹیوں, لوگوں سے, اپنی ذات سے بھی, ایون اپنی ایگو سے بھی باہر نکل کے جو ہے وہ جب آپ کے ملک کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کوشش کیا کریں کہ کوئی پالیٹکس اور کوئی کھیل نہ ہو اس کے اندر, ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو ورک, یو نیڈ ٹو اسٹینڈ ود دا کنٹری اینڈ دا لیگیسی آف دا کنٹری. تھینک یو سو مچ.